السلام علیکم جی، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں احمد ہوں۔ امریکہ دوبارہ سے پھر بکھلا چکا ہے اور دوبارہ سے وہی حرکتیں کر رہا ہے، وہی غلطیاں کر رہا ہے جو اس نے ماضی میں کی۔ اب دوبارہ سے پھر امریکہ پروگرام بنا رہا ہے، ایسا سوچ رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر وہ افغانستان پر ایک دفعہ سے پھر اٹیک کرے اور جنگ شروع کرے افغانستان سے۔ اس کے ساتھ کی بات کرتے ہیں ہم لوٹ مار کا جو میلہ لگ گیا، لوٹ مار کی جو سیل لگ گئی ہے اس بجٹ میں، وہ کیسے لگی ہے اس پہ ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ تو شروعات کرتا ہوں میں امریکہ کے حوالے سے۔ نیو یارک ٹائم میں ایک رپورٹ پبلش کی گئی ہے۔ نیو یارک ٹائم امریکہ کا نیوز پیپر ہے، اس میں ایک رپورٹ پبلش ہوئی ہے، رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اس دفعہ سوچ رہا ہے، پلان بنا رہا ہے کہ وہ افغانستان پر کس طرح سے اٹیک کرے، ہوائی ایئر بیس کون سی یوز کرے، ایئر سپیس کون سی یوز کرے، اگر زمینی کرتا ہے تو کس طرح سے کرے۔ جیسا کہ اب سب لوگ جانتے ہیں پاکستان نے تو دو ٹوک الفاظ میں صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی قسم کے اپنے ہوائی اڈے نہیں دے گا اور کسی بھی طرح سے اپنی سرزمین کو جنگ کے لیے استعمال نہیں ہونے دے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب وہ جو بائیڈن جو ہے بیسیکلی اب اس بکھلاہٹ کا شکار ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کرنا ہے تو کرنا کیا ہے، کس طرح سے اس چیز کو ٹیکل کیا جائے، کس طرح سے اس کو ڈیل کیا جائے۔ کیونکہ اگر وہ افغانستان سے نکلتا ہے تو کس طرح وہ چائنا کو اور رشیا کو روک پائے گا ترقی کرنے سے، کس طرح وہ اس پر نظر رکھ سکے گا چائنا پر۔ تو اب نیو یارک ٹائم میں جو رپورٹ پبلش ہوئی ہے اس میں کہا گیا کہ امریکہ سوچ رہا ہے کہ ڈرونز کون سے استعمال کرنے ہیں، کس طرح سے اٹیک کرنا ہے اور کس نوعیت کا وہ اٹیک ہو، اس سے کولیٹرل ڈیمیج ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یا کس نوعیت کا ہو۔ تو اسی طرح پھر پاکستان کی طرف سے ایک واضح دو ٹوک الفاظ میں ایک اور بیانیہ جاری کیا گیا محیط یوسف کی طرف سے کہ ہم اب بالکل بھی یہ چیز برداشت نہیں کریں گے کہ ہماری سرحد کے ساتھ، ہمارے بارڈر کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی جنگ چھڑے یا جنگ شروع ہو۔ ہم اس چیز کو بالکل بھی برداشت نہیں کریں گے اور ہم اس چیز کو اگنور نہیں کریں گے کہ ہماری سرزمین کسی کے خلاف استعمال ہو یا ہماری سرحد کے ساتھ، ہمارے بارڈر کے ساتھ کوئی آ کر جنگ کرے۔ تو امریکہ دیکھیں کس طرح اب بکھلاہٹ کا شکار ہے اور کتنا کنفیوز ہوا پڑا ہے کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ جو اکثر اوقات حالات ہوتے تھے نا ٹرمپ کے، اب وہی حالات امریکن انتظامیہ کے اور خاص طور پر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے ہوئے پڑے ہیں کہ اسے سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ بیسیکلی ادھر سے نکلنا نہیں چاہ رہا، اب خطے میں ادھر ادھر منہ مار لیا، کسی نے بھی منہ لگایا نہیں، کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ امریکہ جو خاص طور پر اس کے جو دو بڑے سپوائلر ہیں، ایک انڈیا اور افغانستان، آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ اس خطے کے امن کے بہت بڑے سپوائلر ہیں، وہ نہیں چاہتے افغان حکومت اور انڈیا کے ادھر سے امریکہ نکلتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی انڈیا کے سپوائلر جو ہونے کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ انڈیا ادھر فنڈنگ کر چکا ہے، اپنے اربوں ڈالر ادھر لگا چکا ہے افغانستان میں، افغان جو ٹی ٹی پی کے طالبان ہیں ان کے ساتھ وہاں پر ان پر انویسٹ کر چکا ہے۔ کیونکہ اگر امریکہ ادھر سے نکلتا ہے تو انڈیا تو 2 دن نہیں ٹک پائے گا وہاں پر۔ تو اب جیسے ہی افغانستان میں امن آتا ہے، وہاں کی سرزمین جو ہے تجارت کے لیے استعمال ہوتی ہے، رشیا استعمال کرتا ہے، چائنا استعمال کرتا ہے، تو وہاں تو ڈیفینیٹلی سکون ہوگا اور وہ خطہ ایک پرامن اور تجارت کے لیے بن جائے گا۔ تو اب جیسے ہی وہ بنے گا، طالبان فری ہوں گے، افغان طالبان جو ہیں وہ اس چیز سے فری ہوں گے، تو وہ ڈیفینیٹلی جہاد کے لیے پھر آزاد کشمیر پر جموں کشمیر پر تو نظر رکھیں گے۔ تو انڈیا کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ جس دن امریکہ ادھر سے نکل گیا اس دن انڈیا کی جموں کشمیر میں، اس دن کے بعد انڈیا کی جموں کشمیر میں خیر نہیں ہے۔ اب دیکھیں جو نیو یارک ٹائم میں ایک یہ چیز بھی انہوں نے پبلش کی کہ امریکہ نے جو کہ سپتمبر تک کا ٹائم مانگا کہ سپتمبر تک نکل جائے گا، لیکن اب وہی امریکن فوجیں، وہی نیٹو فوجیں ہیں، وہ جو ہیں انہوں نے نکلنے کی جو آفر کی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم جولائی میں ہی نکل جائیں گے۔ اس جولائی جو ابھی چل رہا ہے، نیکسٹ منتھ جو ہمارا جولائی ہے، اسی میں ہی امریکن فوجیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی۔ امریکن فوجیں نہ کہ سپتمبر تک جائیں گی، وہ جولائی میں ہی نکلیں گے۔ اتنی تیزی سے وہ نکلیں، ایک طرف تو دیکھیں وہ کتنی تیزی کے ساتھ ادھر سے نکل رہا ہے اور دوسری طرف اب اٹیک کرنے کا سوچ رہا ہے۔ اب یہ اٹیک کرے گا تو کیا افغان طالبان خاموش رہیں گے؟ اب اس کے پاس اٹیک کرنے کے لیے اسپیسیفک کوئی وجہ نہیں باقی رہی، یہاں تو وہ پھر جیسا اس نے 9/11 کیا تھا، ہوا نہیں تھا، 9/11 کیا گیا تھا،
تو کیا ایسا 9/11 جیسا دوبارہ سے پھر وہ ڈرامہ کرے گا؟ اگر وہ کرتا ہے تو کس نوعیت کا کرتا ہے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے پورے خطے کے لیے، خاص طور پر اس خطے کی طاقتوں کے لیے، پاکستان کے لیے، رشیا کے لیے، چائنا کے لیے۔ تو کیا اگر وہ اٹیک کرتا ہے تو کیا یہ طاقتیں جو بڑی ہیں اس خطے کی، کیا وہ خاموش رہیں گی؟ کیا وہ اس کو رسپونڈ نہیں کریں گی کہ وہ دوبارہ سے اگر اٹیک کرتا ہے افغانستان پر، کوئی بھی کسی بھی آڑ میں کوئی بھی سہارا لے کر، اپنے اندر خود انٹرنلی کوئی دھماکہ کر کے، جیسے ٹوئن ٹاور اس نے گرائے، کیا وہ دھماکہ اس طرح کا دوبارہ کر کے کیا وہ افغانستان پر دوبارہ آنے کی کوشش کر سکتا ہے؟ اور اس کے ساتھ کی جو نیٹو افواج ہیں، کیا دنیا خاص طور پر ویسٹ یورپ جو نیٹو کے 30-32 ممالک کیا وہ دوبارہ اب اس کا ساتھ دیں گے امریکہ کا کہ نہیں دیں گے؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، اس پہ مزید ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ اس کے ساتھ بڑھتا ہوں میں، جو لوٹ مار کا سیلہ لگ چکا ہے، آپ دیکھیں اس بجٹ پر اگر نظر دوڑائیں تو ایک عام آدمی، غریب سے لے کر جو عام آدمی، ایک پسا ہوا طبقہ ہے ہمارا، اس سے لے کر ایک بڑے سے بڑا تاجر، کیا اس کے لیے یہ بجٹ ریلیف والا ہے کہ نہیں؟ میں آپ کو چھوٹی سی اگزامپل سے سمجھاتا ہوں۔ اب دیکھیں، انہوں نے کہا، عمران خان صاحب نے اس بجٹ میں جو پیش کیا گیا کہ عام شہری جو ہے، عام لوکل شہری جو ہے، وہ بنا کسی گارنٹی کے، بنا کسی ضمانت کے، بنا کسی ڈاکومنٹیشن کے، ضمانت کے، وہ آ کر 5 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتا ہے حکومت سے کاروبار کے لیے۔ اب یہ نہیں کہ ہر کوئی آ کر سڑک سے آ کر اٹھا اور جا کر بینک میں چلا گیا اور 5 لاکھ مانگنے لگ پڑا ہے، ایسا نہیں۔ اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹ ہے۔ اب ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ آپ کا تھوڑا سا ہلکا بلکا بزنس ہونا چاہیے۔ بزنس کیسے؟ آپ کی کوئی ویلڈنگ کی دکان ہے، کوئی آپ کی مشینیں پڑی ہوئی ہیں، درزی کی کوئی دکان ہے، کچھ مشینیں پڑی ہوئی ہیں، کاریگر آلریڈی کام کر رہے ہیں، اس کو دے گا۔ اب یہ نہیں کہ کوئی بھی جا کے 5 لاکھ روپے قرضے کی ڈیمانڈ کرتے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں اس کو قرضہ دیا جائے گا۔ ایک عام چھوٹے غریب کو کسی بھی قسم کی ضمانت کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ یہ گارنٹی دو، اپنے گھر کے کاغذات دو یا اپنی زمین کے کاغذات دو تو تب آپ کو قرضہ ملے گا، ایسا اب بالکل نہیں۔ اس کے ساتھ اگر دیکھیں تو 20 لاکھ کا قرضہ ان کو دیا جائے گا جو اپنا گھر بنانا چاہ رہے ہیں، جن کے پاس اپنی ذاتی چھت نہیں ہے، اپنا گھر نہیں ہے، ان کو 20 لاکھ کا قرضہ دیا جائے گا اور بنا کسی ضمانت اور گارنٹی کے۔ اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کسان، ان کو 1.5 سے 2 لاکھ روپیہ پہلے ہی فصل کاٹنے سے پہلے ہی دے دیا جائے گا کہ آپ نے جو آپ کو جو کھپت ہوتی ہے، آپ کی جو ٹینشن ہوتی ہے کہ آپ نے کہاں سے بیج لانا ہے، کیسے انویسٹ کرنا ہے، ٹریکٹر کے لیے، ٹرالی کے لیے، یا آپ کو بیج کے لیے، جدید بیج کے لیے آپ کو ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو اس چیز کی ٹینشن نہ ہو کہ آپ نے کہاں سے لا کر، ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا کسانوں کو خاص طور پر۔ تو ان کو بنا کسی ضمانت کے، بنا کسی گارنٹی کے، گھر کے کاغذات، زمین کے کاغذات کے بغیر ان کو 1.5 سے 2 لاکھ قرضہ دے دیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی اب دیکھیں کہ پچھلی دفعہ جو 2 بجٹ گزرے ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ جو تنخواہیں ہیں اور جو پینشن ہے، اس دفعہ ایک پروپوگنڈا کیا گیا کہ پینشن ختم کر رہے ہیں، وہ بھی پروپوگنڈا ایکسپوز ہو چکا اپوزیشن کا کہ اب ایسا کوئی چکر نہیں ہے، بلکہ 10% انہوں نے تنخواہیں بڑھائیں اور پینشن میں بھی اضافہ کیا 10% ان غریبوں کے لیے۔ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک اور سجیشن دی گئی کہ آپ جو لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس پر ٹیکس لگائیں۔ جو شوکت ترین ہیں ہمارے وزیر خزانہ، انہوں نے ایک سجیشن دی کہ ٹیکس پر لگائے، لیکن وہ آج وہ کل وہ واپس لے لیا گیا کہ ٹیکس جو انٹرنیٹ پر یہ تو ایک بیسک سی چیز ہے، اسی سے ہی لوگ آگے ایکسیس کرتے ہیں، یہ کوئی لگژری چیز نہیں ہے انٹرنیٹ، یہ ایک بیسک چیز ہے، ضروریات زندگی بن چکی ہے، بیسک نیڈ ہے، اس پر آپ ٹیکس کیسے لگا سکتے ہیں؟ یہ تو ایک سستی سی ایک نارمل سی چیز ہے۔ اس پر عمران خان صاحب نے اس چیز کو ڈینائی کیا اور ریجیکٹ کر دی، یہ ان کے سجیشن پہ انٹرنیٹ پر ٹیکس نہیں ہوگا۔ اس کے ساتھ اگر بڑے طبقے کی بات کریں تو تاجر برادران جو ہیں ان کے ساتھ دیکھیں کس طرح ان کو انڈسٹریلائزیشن کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا تاکہ ہم اپنی انڈسٹری کو بوم کر سکیں، اس کو بوسٹ کر سکیں، وہ دنیا کا مقابلہ کر سکے۔ اب کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں لگایا، ٹیکس میں ہر قسم کی چھوٹ دے دی گئی ہے۔ اور کل ہی میں نے بات کی کہ گاڑیوں کو اگر آپ دیکھیں تو کس طرح آپ دیکھیں گاڑیاں جو 800 سی سی کی گاڑی ہے، 800-850 سی سی کی گاڑی ہے، اس پر کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں، ان کی قیمتیں بھی کم کر دی گئیں۔ اور انٹرنلی جو چھوٹے طبقے کے جو موبائل ہم استعمال کرتے ہیں ان پر کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا گیا، بلکہ ان کو لیوریج دی گئی، انکریج کیا کہ آپ یہ کام کریں، ان کا حوصلہ افزائی کی گئی، کسی بھی قسم کا ٹیکس نہیں لگایا، ٹیکس میں چھوٹ دی گئی۔ ابھی جو بڑے طبقے، جو بڑے تاجران ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کو فیسیلیٹیشن دی گئی ٹیکس میں، انرجی میں۔ اس طرح کا جو IMF نے ریسٹرکشن لگائی ہوئی تھی کہ اتنا ٹیکس لگائیں، ٹیکس میں کسی بھی قسم کی وہ انہوں نے
امپوز نہیں کیا، سختی نہیں برتی، اس میں چھوٹ دی عوام کو. انڈسٹریلائزیشن والے جو ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں ہمارے، جو تاجر برادران ہیں، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا، اور اپنے چھوٹا طبقہ ہمارا غریب پسا ہوا طبقہ، ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا. اب دیکھیں، میں تو اگر سمرائز کروں 2 لفظوں میں اس بجٹ کو بیان کروں تو میں یہ بجٹ آلریڈی بیان کر چکا ہوں کہ لوٹ مار کا سیلا، وہ کیسے چھوٹے سے لے کے بڑے طبقے تک جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو فیسیلیٹیٹ کیا. اور خاص طور پر ان شارٹ ورڈز یہ بجٹ بیسیکلی نوجوانوں کے لیے ہے، نوجوانوں کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا. اسی طرح آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھ لیں، وہاں پر انویسٹ کیا گیا. اور کراچی والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے، 750 ارب کراچی کے لیے رکھا گیا، 7.5 ارب کراچی کے لیے رکھا گیا جو کراچی میں انویسٹ ہوگا. اب سندھ حکومت والے کہتے ہیں کہ ہمیں کیش دیں، تو وفاقی حکومت کی طرف سے کہا گیا کہ آپ کو کیش تو نہیں ملے گا. کیش ڈیفینیٹلی آپ نے دیکھا کیا سندھ کا حال کیا انہوں نے، کیش تو ان کو نہیں ملے گا. آپ ہمیں صرف جو ہیں انڈیکیٹ کریں، آپ ہمیں آئیڈینٹیفائی کریں کہ کون کون سے مسائل ہیں، ہم وہاں پر پیسے لگاتے ہیں. آپ کے ہاتھ میں پیسہ نہیں دیا جائے گا، بلکہ جو مسائل ہیں ہم ان کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے، سندھ اور کراچی کے جو مسائل ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا انیشیٹو لیا گیا. میری نظر میں یہ ایک بجٹ بیسیکلی ایک تو نوجوانوں کے لیے اور چھوٹے طبقے سے لے کر بڑے طبقے تک، چاہے وہ ہمارا ایک مزدور ہو یا پھر چاہے ہمارے بڑے سے بڑا تاجر برادران ہوں، ان کے لیے یہ بجٹ جو ہے اس دفعہ جو تیسرا بجٹ ہوا ہے یہ بہت ہی فیسیلیٹیشن والا ہے، فیسیلیٹیٹ کیا گیا. آپ دیکھیں بڑے بڑے اکانومسٹ پاکستان کے کیا کہہ رہے ہیں، اور پوری دنیا اس بجٹ پر کیا کہہ رہی ہے کہ یہ ایک بہت ہی بہترین اور شاندار بجٹ پیش کیا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے. جتنا ان کے پاس وسائل تھے ان کے لحاظ سے یہ ایک بیسٹ بجٹ ہے. ہوپ فلی آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کے ساتھ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. رکھیے گا اپنا ڈھیر سارا خیال اور اپنے اس چینل کا بھی. مجھے دیجیے گا اجازت. خدا حافظ.